محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں لیبر ہال گاڑی کھاتا حیدرآباد سے۔ خبر کے مطابق گزشتہ روز مورخہ 5 نومبر 2025 کو پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CBA کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی کی کال پہ نجکاری کے خلاف ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں محنت کش وابڈا ملازمین نے شرکت کی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ریلی اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب حیدرآباد میں ایک جلسے میں تبدیل ہو گئی، جس سے قائد تحریک عبداللطیف نظامانی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد، محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ حکومت محکمہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور مفاد عامہ کے اداروں کی نجکاری سے باز رہے۔ یہ قومی ادارہ ملک و ملت کے اثاثے ہیں، کسی جماعت یا اداروں کی جاگیر نہیں۔ ان کی من پسند افراد میں بندر بانٹ کر دی جائے۔ وابڈا ملازمین مسلسل نجکاری اور ٹھیکیداری نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک حکومت نجکاری کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان نہیں کر دے، کیونکہ حکومتی عمل کے باعث محکمہ بجلی کے ملازمین عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اگر ان قومی اداروں کو نجکاری عمل میں لائی گئی تو یہ نہ صرف عوام کی مہنگی بجلی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ حکومت کنٹرول ختم ہونے کے باعث سرمایہ دار صرف اور صرف اپنے منافع پر توجہ دے گا۔ اسے عوام کی پریشانی اور احتجاج سے کوئی سروکار نہ ہوگا، جس کی زندہ مثال کے الیکٹرک کراچی سے لی جا سکتی ہے، جہاں بجلی کی فراہمی پوش علاقوں میں تواتر سے ہوتی ہے، جبکہ عام اور غریب اور متوسط وسط علاقوں میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف آئے دن احتجاج ہوتا رہتا ہے۔ لہذا عوام کو بھی اس پہلو پر سوچنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CBA کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی نے وابڈا ملازمین کے ملک گیر احتجاج کے سلسلے میں لیبر ہال حیدرآباد سے ان کی قیادت میں نکالی گئی ہزاروں وابڈا ملازمین کی عظیم الشان ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شرکا ریلی نے ہاتھوں میں سرخ جھنڈے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر ملتزمات درج تھے۔ ریلی مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ شرکا ریلی کے دیگر قائدین میں صوبائی جنرل سیکرٹری اقبال احمد خان، محمد نجیب خان، گل محمد نظامانی، علاؤالدین قائم خانی، نور احمد نظامانی، عابد شاہ، عبدالجبار عباسی، شعبہ خواتین کی چیئرپرسن سروت جہاں شامل تھیں۔ ریلی سے خطاب میں صدر یونین نے مزید کہا کہ آج ملازمین ملک کے طول و عرض میں وابڈا کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری اور مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں، اور ملک بھر کی طرح سندھ بھر کے ملازمین بھی بہت بڑی تعداد میں احتجاج جلسے جلوس اہتمام کر رہے ہیں۔ ملک بھر کے تمام محنت کشوں کو منظم انداز میں یونین کی اپیل پر عظیم الشان اجتماعات کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنے اس اتحاد کی طاقت اور برکت سے حکومتی عزائم کو ناکام بنا کر دم لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نجکاری کا مقصد ملازمین اور ادارے کو تباہ کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی مہنگائی، لاقانونیت اور بے روزگاری جیسے مسائل درپیش ہیں۔ نجکاری سے یہ مسائل مزید اور خراب ہو جائیں گے۔ روزگاری عوام میں جرائم کا باعث بنے گی، جو کسی طور پر ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے مطالبے سے بھرپور انداز میں مطالبہ ہے کہ اداروں کی نجکاری کے بجائے ان کی اصلاح کر کے انہیں بہتر سے بہتر بنایا جائے، بجلی کو سستی اور لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے۔ یونین قومی اداروں کی نجکاری، ٹھیکیداری اور اپنے جائز مطالبات اور ملازمین کی بھرتیوں، مراحت، ادائیگیوں، ترقی اور اپ گریڈیشن، بچوں کی بھرتی، حادثات سے بچاؤ کے لیے سیفٹی قوانین پر عمل درآمد، اوقات کار کے لیے مسلسل اپنی آواز اٹھاتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ہماری آواز کو سننے کے بجائے دبانے کا عمل کیا جا رہا ہے، جو کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملازمین کو تنگ کرنے کے لیے گھروں سے دور بدل کیا جاتا ہے۔ آج 5 تاریخ تک ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں۔ خسارہ صرف ملازمین پر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ افسران کی ترقیاں مراد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹاف کی کمی 60% تک ہو چکی ہے۔ قومی گرڈ چلانے کے لیے اسٹاف نہیں، ملازمین خواتین سہولت کے لیے چائلڈ کیئر سینٹر اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ یونین ادارے سے کرپشن اور بجلی چوری کے سخت مخالف ہے، اور ایسے کسی عمل کو، چاہے وہ ملازم ہو یا آفیسر ہو، کسی ہرگز حمایت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے جینکو کو ختم کر کے ان کے ملازمین کو ڈاؤن گریڈ کر کے سرپرست کر دیا ہے، جو ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے کا عمل ہے۔ ہم نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ ہماری BPMC سے اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تاکہ ان کی داد رسی ممکن ہو سکے۔ آج ہماری یونین کے پلیٹ فارم کے توسط سے کراچی سے خیبر تک ملازمین ایک آواز اور اتحاد ہیں، لیکن مزدور دشمن قوتیں ہمارے اس اتحاد کو تقسیم کر کے مختلف حصوں میں بانٹ کر ہمارے اتحاد کو پارا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف مزدور کاز کے لیے کام کرتے ہیں،
انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے ملازمین کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی. ظلم کو بند کرنے کے مطالبہ کیا. جلسے سے دیگر مقررین کے علاوہ یونین کے صوبائی جنرل سیکرٹری اقبال احمد خان نے خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سینکڑوں مزدور ریٹائر ملازمین کی میرج گرانٹ، بیوہ گرانٹ، معذور گرانٹ اور تعلیم گرانٹ کا اجرا کرا دیا گیا ہے، جبکہ ترقیاں اور پینشن سیفٹی کے حوالے سے بھی کام جاری ہے. انہوں نے سندھ بھر کے باوجہ ملازمین کو صبر خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنے شہروں میں یونین کی اپیل پر احتجاج ریکارڈ کرایا. آئیے ہم آپ کو خواتین ونگ کی چیئرپرسن محترمہ سروت جہاں کا خصوصی انٹرویو سناتے ہیں. محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد. الرحمن الرحیم. میرا نام سروت جہاں ہے اور میں ہیسکو میں خواتین کی چیئرپرسن ہوں. آج ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے جو پاور سیکٹر کے مزدور کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حقوق کے اوپر جو نجکاری کی جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ہمارے شہداء کا خون ہے اس ادارے میں، اور یہ قومی ادارہ ہے، عوام سے منسلک ہے. اس کو اگر یہ نجکاری میں کریں گے تو صرف ہمارا ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ عوام کا، قوم کا، سب کا نقصان ہوگا، کیونکہ دیگر ادارے اس ادارے کی وجہ سے چل رہے ہیں. لہٰذا حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس فیصلے کو واپس لینے کی ضرورت ہے. نیا لائبر سپر فاسٹ ہینڈ واش اب وٹامنس کے ساتھ، یہ دے عام صابن کے مقابلے جراثیم سے 100% اسٹرانگر حفاظت صرف 10 سیکنڈ میں.